السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، ہر طرح کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس میں سب سے اشرف مخلوق حضرت انسان کو قرار دیا ہے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا، اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کس دنیا کے لیے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا دی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے، جہنم پر اور جنت پر یقین اور ایمان رکھتا ہے، قبر اور عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، یقیناً وہ شخص بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو ان ساری چیزوں کو بھولا ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو اس کے بعد پھر زندہ نہیں ہونا ہے، قبر کوئی چیز نہیں ہے، جنت و جہنم کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اسی دنیا کی زیب و زینت میں ہمیشہ لگا رہ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے لقاء یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یا تو اس کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلایا۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں جی اٹھنا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنا یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، تو اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اور جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزر ہی نہیں کرنا ہے، وہی شخص ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ اور کیسے گھاٹے میں رہتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ایک تمنا رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبوب سمجھتا ہے اس چیز کو، تو اللہ رب العزت بھی اس سے یعنی اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے اس بندے سے ملاقات کرنے کو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے، کراہیت محسوس کرتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دور رہنا چاہتے ہو، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو، میں بھی تم کو پسند نہیں کرتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ کیا اس سے مراد جو آپ فرما رہے ہیں، اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ پھر تو ہم میں سے سب کے سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، کون یہ چاہتا کہ ہماری موت کل آ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیس کذالک، اے عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت پر جب انسان دنیا سے رخت سفر باندھ رہا ہوتا ہے، دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، مومن کو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رضامندی، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ آپ دیکھیے اس طالب علم کو جس کا رزلٹ اسکول میں پہنچنے کے بعد بہت اچھا آتا ہو، اس نے ٹاپ کیا ہے، وہ کتنی جلدی کیے رہتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں، کتنی جلدی رہتی ہے۔ اور اگر وہاں سے اس نے فون پر بتلا دیا ماں باپ کو کہ ہاں ابو امی میں نے ٹاپ کیا ہے، اسکول اپنی کلاس کو ٹاپ کیا ہے، تو وہ بھی وہاں انتظار ہی میں رہتے ہیں، کب آ کر پہنچے گا، کب آ کر پہنچے گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ مومن بندہ ہوتا ہے جس کو رحمت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، وہی آخری وقت پر جب کسی شخص کو اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے عذاب کی، جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے ملنے کو بالکل ناپسند کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس طالب علم کو لے لیجئے آپ جو اپنی کلاس میں فیل ہو گیا ہو، وہ نہیں چاہتا ہے میں گھر پہ لوٹ کر کے آؤں، وہ نہیں چاہتا ہے ماں باپ سے ملاقات کروں، اور ماں باپ اگر گھر پہ جان جاتے ہیں کہ میرا بیٹا فیل ہو گیا ہے تو فوراً وہ اس کا کوئی انتظار نہیں کرتے ہیں۔ باپ ہو سکتا ہے گھر سے نکل کر چلا گیا ہو، چوراہے پر چلا گیا، ہوٹل پہ چلا گیا، تاکہ اس کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں جو عظیم اجر اور بے شمار انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس پر ایک مومن بندہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، اور خاص طور سے ملاقات کے وقت جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ لہذا محترم حضرات و خواتین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات یہ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے، لیکن کون تمنا کرتا ہے؟ ایک مومن بندہ تمنا کرتا ہے، ایک مومن بندی جو ہے تمنا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ نیک اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اپنے رب کی جب عبادت کرے تو اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نصوص، حدیث اور قرآن، یہ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے تو اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آئیے چند چیزوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ نیکی کے حصول کے لیے
اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے نیکی کے حصول کے لیے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا خیال رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر دے گا. یہ نہیں کہ اس کو امید ہی نہ ہو, وہ حسن ظن ہی نہ رکھے, بدگمانی کا شکار رہے کہ ہمیں تو ہمیں اس کی محنت کا اجر ملے گا ہی نہیں. تو ایسی صورت میں وہ نہیں پائے گا. حسن ظن ہمیں رکھنا چاہیے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ. اگر وہ مجھ سے نیک گمان رکھے تو اسے وہی ملے گا, اور اگر برا گمان رکھے تو اسے وہی ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی, ہمارے نیک اعمال قبول ہوں گے, ہم برائیوں سے جو بچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کی نظر سے دیکھے گا. یہ ہمیں حسن ظن نیک گمان رکھنا چاہیے. تو ایک بات یہ ہے کہ نیکی کے حصول کے لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے, نیک گمان رکھے. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کیجیے. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تمنا کرے, پسند کرے, اس کو یہ پسند ہو کہ اللہ میں تجھ سے ملنا پسند کر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا. جس طرح سے صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ. یہ بخاری کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں, اور جب مجھ سے وہ ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرے, یہ نہیں کہ اس کا دل ہی نہ کہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والوں کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ ملنے کو پسند کرتا ہے تو پھر نیکی کے کاموں میں سبقت کیجیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنے کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو نیکی کے کاموں میں سبقت کیجیے, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کیجیے, وہ آپ کو نیک کاموں کی توفیق دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے ملنا پسند کرتا ہے نا. تو جب آپ سے وہ اللہ تعالیٰ ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو رائے گا اور بیکار کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و خوار کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بے عزت کیوں کرے گا؟ آپ کی دنیا میں بھی عزت بنے گی اور آپ کی آخرت میں بھی عزت بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے تو جو کام بھی کریں گے, نیک کام کریں گے, وہ کام کریں گے جس کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو پسند فرمائے گا اور نیک کاموں کی مزید توفیق دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت اس کو کہتے ہیں نا, ایک بالشت قربت چاہتا ہے, ایک بالشت میری جانب آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقربت الیہ ذراعا, میں اس کی طرف ایک گز چل کے آتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. اگر کوئی شخص ایک گز اللہ تعالیٰ کی طرف قربت چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گز اس کی طرف قربت چاہتا ہے. وَإِذَا آتَانِي مَشِيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. اگر وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے دوڑ کر کے آتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کر رہا ہے تو آپ کوتاہی نہ کیجیے,
آپ سبقت کیجئے نیک کام کرنے میں، خیر کا کام کرنے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کی توفیق دے گا، اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے نمبر 4، مصیبت کی گھڑی میں یاد رکھیے گا کہ مصیبت کی گھڑی میں انسان کو کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے انسان کو ہر لمحے میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی گھڑی میں دعا کیا کرتے تھے. مصیبت کی گھڑی میں کیا؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. یہ دعا مصیبت کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اے اللہ، میں تیری ہی رحمت چاہتا ہوں، مجھے کسی کے دروازے کے کھٹکھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ، مجھے تیرے ہی رحمت کی ضرورت ہے، میں تیری ہی رحمت چاہتا ہوں. تو مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرنا، مجھے نہیں چھوڑنا، مجھے الگ نہیں کرنا، ایک لمحہ ہی صحیح، اور میرے تمام کام درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کب؟ مصیبت کی گھڑی میں. تو معلوم ہی ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جب کوئی مصیبت کی گھڑی آئی، کوئی پریشانی کی گھڑی آئے، تو اس کو یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ دعا اس کو پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے نمبر 5، اللہ کا خوف اور اس سے امید رکھیے. اللہ کا خوف کھائیے، اللہ سے خوف کھائیے اور اس سے امید بھی رکھیے. آپ کا 2 فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس سے امید رکھنے میں آپ کا 2 فائدہ ہوگا. نمبر 1، اللہ کا خوف آپ کو معصیت اور گناہوں کے کاموں سے دور رکھے گا. اللہ کا خوف کھائیں گے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا، نافرمانی سے دور رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے تو آپ کو نیکی کے کاموں پر ابھارے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتے ہیں تو گناہوں سے آپ بچتے رہیں گے، اور امید رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ ابھارے گا. یعنی آپ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نمبر 6، بغیر نیکی کیے ہوئے اللہ کی رحمت کے سہارے نہ بیٹھیں. نیکی نہ کریں اور اللہ کی رحمت کے سہارے آپ بیٹھ جائیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، رقیہ ہے، آمنہ ہے، کلثوم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے گا. نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ ملنے کی امید رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نیک عمل کریں. خالی دعویٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہ لگائیے، بلکہ عمل کیجئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائیے. اسی لیے اختصار کے ساتھ یہ جان لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے امید کی ملاقات رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے نیکی کے حصول کے لیے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھیے. آپ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کیجئے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کو پسند کرے گا. نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ ملنے کو پسند کرتا ہے تو پھر نیکی کے کاموں میں سبقت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. نمبر 4، مصیبت کی گھڑی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیے. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو آپ گناہوں کے کنارے نہیں جائیں گے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیے. جب اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی تو آپ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھیں گے. اور نمبر 6، بغیر نیکی کے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے نہ بیٹھیں. پہلے ہم عمل کریں، اس کے بعد اس کا اجر طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ
ہم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ملاقات سے محروم نہیں رکھنا۔ الہ العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔